مفتی سلیم قاسمی کے بیانات کے لیے سبسکرائب کریں مفتی سلیم قاسمی آفیشیل کو۔ تو خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک بہت بڑا گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ بھی نہیں ہے، اور جو گناہ ایسا گناہ ہے کہ وہ کئی گناہوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے ہوتے ہیں، کر دیا بات ختم ہو گئی، گناہ ختم ہو گیا، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے پر کئی گناہ خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب تمام گناہوں کی ماں ہے، شراب پینا تمام گناہوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو کرنے والا کئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے اس سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گناہ سے بچنے کی ہمیں تاکید کی ہے، تعلیم کی ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ کیا گناہ کیا ہے بھائی؟ بدگمانی، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی کرنا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑو، جاسوسی میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو غیبت، بہتان، چغل خوری، یہ سب کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ جس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، بدگمانی سے یہ گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بدگمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے کئی جو ہے گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں، کئی گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہوتے ہیں بدگمانی سے۔ آدمی کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دیتا ہے، سامنے والے کو بدگمان کر دیتا ہے، اب بدگمانی کی وجہ سے وہ کیا کرے گا؟ اس کی چغلی کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اور یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو دیکھ کر فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا عظمت والا ہے، کتنی حرمت والا ہے، کتنی تیری تعظیم کی جاتی ہے، کتنا مقدس ہے، مگر تو ایک مومن کی حرمت کے سامنے نہیں، ایک مومن کی حرمت، اس کی عزت وہ تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یعنی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی عزت آبرو کو اچھالنا، کسی کی غیبت کرنا، بہتان لگانا، کسی کے متعلق بدگمانی کرنا۔ تو اس گناہ سے ہمیں ان گناہوں سے بھی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے جن کے متعلق ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے جو کئی گناہوں کو ساتھ میں لے کر کیا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا جو بگاڑ ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ اگر ان گناہوں کا، ان بگاڑوں کا آپریشن کیا جائے تو سب سے آخر میں کیا نکلے گا؟ بدگمانی۔ کیا نکلے گا؟ بدگمانی۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ کیا ہے؟ بدگمانی۔ ایک دوسرے کے متعلق بدگمان ہو گئے، کس کی وجہ سے؟ تیسرے آدمی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تیسرے آدمی کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ بدگمانی سے بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بدگمانی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بدگمانی سے بچو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ایک روایت کے متعلق آتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کفر، یعنی اللہ کو جھٹلا دینا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مگر اللہ کے نبی نے اس کو نہیں گنوایا، کفر کو نہیں گنوایا، بلکہ اس کو گنوایا۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے والی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ اللہ کو بندہ اپنا اللہ کیوں نہیں مانتا ہے؟ بدگمانی کی وجہ سے نہیں مانتا ہے۔ اس کو گویا اللہ کے اندر عیب نظر آتے ہیں، اللہ کو
خالق اور مالک مکمل نہیں مانتا، بلکہ وہ شرک کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اکیلا کیسے کرے گا اتنے کام، بارش بھی برسانا، ایک آدمی کو نیمڑا میں مارنا ہے، ایک آدمی کو سیکر میں مارنا ہے، اکیلا اللہ کیسے کرے گا یہ کام؟ تو گویا اللہ کی قدرت کو ناقص سمجھتا ہے، عیب نکالتا ہے اللہ کی ذات کے اندر، اسی لیے وہ کفر کرتا ہے۔ تو یہ بدگمانی کا اور کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ تو بدگمانی سے بچیں گے تو گویا ہم چغلی سے بچ گئے جو کبیرہ گناہ ہے، غیبت سے بچ گئے جو کبیرہ گناہ ہے، بہتان سے بچ گئے جو کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر گویا امن کا گہوارہ بن جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر امن و امان کا جو جنازہ نکل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی وجوہات ہیں۔ یہ بنیادیں جب تک صحیح نہیں ہوگی، نہ کسی گھر کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے، نہ کسی محلے کے اندر، نہ کسی شہر کے اندر۔ اس امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے آپسی بھائی چارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپسی بھائی چارہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی کو ختم نہ کر دیں۔ بدگمانی دشمنی کو جنم دے دیتی ہے کہ اچھا میں تو یہ سمجھتا تھا اس کے بارے میں ایسا ہے، اب اس سے جا کے تحقیق نہیں کی۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچنے کے لیے، اور یہ کیوں وجود میں آتی ہے بدگمانی، اس کی تین وجہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی اجرت پسندی کو چھوڑ دے، بے صبری کو چھوڑ دے۔ آدمی بے صبری کے اندر، اجرت کے اندر، جلد بازی کے اندر آدمی بدگمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور آخری عشرہ تھا۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ملنے کے لیے آئی، اور مل کر کے واپس جا رہی تھی۔ آپ چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے تو دو انصاری صحابی ادھر سے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی انہوں نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ خبردار۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دینے کے بعد، خبردار یہ میری بیوی صفیہ ہے، خبردار یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ مت سمجھنا کوئی اور غیر عورت ہے، میری بیوی صفیہ ہے۔ تو دونوں صحابی ڈر گئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کے متعلق ہم کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی رگوں میں جو ہے خون کے ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے، انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے۔ وہ شیطان آدمی کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، اس سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بدگمانی مت پالنا اپنے دل کے اندر، یہ میری بیوی ہے۔ اور آج دیکھ لو ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے متعلق جو بدگمانی پیدا ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بس ہلکا سا چند سیکنڈ کے لیے دیکھا تھا کسی کو جاتے ہوئے، بدگمانی پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا اب بیچارہ ہو، چاہے کسی کے ساتھ ہو، چاہے اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہو، چاہے اپنی بہن کو لے کے جا رہا ہو، مگر بدگمانی ادھر بلا وجہ کی پال لی۔ تو ان بدگمانیوں کے اوپر کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مقدمہ دائر کریں گے اس کے اوپر۔ اور اگر اچھا گمان رکھے گا آدمی، اچھا گمان رکھے گا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس نے کیا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو اچھا گمان رکھنے کے اوپر نیکی ملے گی، اچھا گمان کرنے کے اوپر نیکی ملے گی بغیر کچھ کیے، اور بدگمانی کے اوپر بغیر کچھ کیے، ابھی سوچا ہی بیچارے نے، اس کے اوپر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ انس میرے بیٹے ہو سکے تو رات کو جب سوئے تو تیرا دل صاف ہونا چاہیے اپنے بھائیوں کے متعلق، سینہ بے کینہ ہونا چاہیے، ہو سکے تو صبح شام اس حال میں کرو تو ہر طرف سے بالکل صاف پاک صاف ہو کر کے سو۔ اور پھر فرمایا کہ انس یہ میری سنت ہے، یہ کیا ہے؟ سینہ بے کینہ، یعنی اپنے دل کو بدگمانی سے پاک رکھنا، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کا احترام کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت کا احترام کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ۔ اندازہ لگاؤ کتنا سنگین گناہ ہے یہ بدگمانی، جو آدمی کو جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بدگمانی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ اجرت، جلد بازی، ہر کسی کے متعلق فوراً فیصلہ کر دینا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اس سے کیا ہے؟ بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بننا ہے، بے صبری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جلد بازی سے بچانا ہے۔ اور ویسے ہی علماء کرام کا مقولہ ہے کہ
کہ جلد بازی کرنا، حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جلد بازی کرنا دنیاوی معاملے کے اندر یہ شیطان کا کام ہے، دین کے معاملے کے اندر جلد بازی کرنا شیطان کا کام ہے۔ دوسری وجہ جس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کرے اور اپنے بھائی کے متعلق جاسوسی کے اندر لگ جائے، ٹوہ میں پڑ جائے۔ کسی کے متعلق جاسوسی کرنا یہ کیا جنم دیتی ہے؟ یہ بات بدگمانی کو جنم دیتی ہے، بدگمانی کو جنم دیتی ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ اس میں بالکل پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہے، اپنے کام سے کام کسی کو پھیلی نہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے پوری دنیا کا حال ہے، کوئی اپنے محلے کا حال ہے، پوری دنیا کے مسلم معاشرے کا یہی حال ہے۔ اور مسلم معاشرے کا دوسرے معاشروں کے مقابلے میں پیچھے رہنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑے ہوئے ہیں، ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ہاتھ کھینچنا چھوڑ دیا، ہاتھ کھینچنا چھوڑ دیا، ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ٹانگ کھینچنے ہی کا نام کیا ہے؟ کسی کی جاسوسی کرنا، ٹوہ میں پڑا۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اور میں ویل ہے ہمزہ اور لمزہ کے لیے، ایک جو کے لیے اور ایک گو کے لیے۔ ایک ہوتا ہے ایک ڈھونڈنے میں لگا رہنا، اور ایک ہوتا ہے ڈھونڈ کے ان کو بیان کرنا، افشا کرنا، شائع کرنا، کہتا پھرنا۔ تو دونوں کے متعلق فرمایا اللہ نے خود قرآن میں کہ ہمزہ اور لمزہ، ایک جو اور ایک گو، دونوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور جب یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، صفات رذیلہ، یہ ایک جو ایک گو والی، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ کیا کرے گا؟ پھر مال کو جمع کرے گا، کیا کرے گا؟ مال کو جمع کرے گا۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اور وہ یہ بھی سمجھتا رہے گا میں تو ہمیشہ یہی رہوں گا، میں تو ہمیشہ یہی رہوں گا، مجھے مرنا نہیں ہے، میں فرعون کا بھی باپ بن کر دنیا سے جاؤں گا۔ وہ تو 400 سال زندہ رہا، میں تو پتہ نہیں کتنے سال زندہ رہوں گا۔ قبر میں پاؤں چلے جائیں گے، پھر بھی یہ سمجھتا رہے گا کہ میں تو ابھی بہت زندہ رہوں گا، دانت میرے واپس آئیں گے۔ یعنی یہ آدمی کو بھٹکن ہوتا رہے گا۔ تو کتنی بڑی ہلاکت ہے، کس کی بنیاد پر؟ اس بدگمانی کی بنیاد پر۔ تو دوسری وجہ کیا ہے جس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے؟ اپنے بھائی کے متعلق ایک ڈھونڈنے میں لگ جانا۔ تو اپنے بھائی کے متعلق ہم جاسوسی کے اندر نہیں پڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بدگمانی سے بچ جائیں گے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھی ہے تیسری وجہ کہ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر دینا، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر دینا۔ اور آج دیکھ لو ہمارا حال یہ ہے، کوئی بھی آ کر ہمیں بات بتاتا ہے، اچھا وہ تو ہے ایسا، مجھے تو لگتا بھی تھا، میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا، ایک طرف کی سنی فوراً فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ فلاں نے میری دونوں آنکھیں نکال دی، فلاں نے میری، کوئی آ کر شکایت کرے کسی کے متعلق کہ فلاں آدمی نے میری دونوں آنکھیں نکال دی، اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں باہر، تم دیکھ بھی رہے ہو اس کی آنکھیں واقعات نکلی ہوئی ہے، تب بھی ابھی فیصلہ مت کرو، ابھی فیصلہ مت کرو، ہو سکتا ہے اس نے اس کی 4 آنکھیں نکال دی، ہو سکتا ہے اس نے اس کی 4 آنکھیں نکال دی، یعنی یہ اس سے بڑا ظالم ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور لوجکلی بات بھی ہے، آدمی خود اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے تو کان کتنے دیے بھائی؟ کان کتنے دیے اللہ نے؟ ایک ہی دیا ہے کیا؟ تو پھر ایک کو بند کرتے ہیں، اس کا آپریشن کروا لے، اگر ایک ہی طرف کی سن کر کے فیصلہ کرنا ہے تو۔ کان 2 اسی لیے دیے ہیں کہ ادھر کی بھی سنو، ادھر کی بھی سنو، دائیں والے کی بھی سنو، بائیں والے کی بھی سنو۔ اور پھر دماغ کہاں دیا ہے؟ سائڈ میں نہیں دیا، تیسرے نمبر پہ دونوں کے بیچ میں دیا ہے کہ دونوں کو سامنے رکھ کر اس کے بعد قاضی بتائے، ادھر کی بھی سنو، ادھر کی بھی سنو، اس کے بعد دماغ کا استعمال کرو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ تو تیسری وجہ کیا ہے بدگمانی پیدا کرنے والی جڑ کیا ہے؟ کہ آدمی ایک طرف کی بات سنتا ہے جس سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، تو دونوں طرف کی بات سننا ہے۔ ایک آدمی جو ہے اپنا غلام بیچ رہا تھا، کالا کلر کا غلام تھا، گھوڑا سا، وہ بیچ رہا تھا بازار کے اندر، اور بالکل سستے بھاؤ میں بیچ رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی اس کو لے نہیں رہا تھا۔ تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا بھائی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا ہی۔ بولا اتنا سستا کیوں بیچ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے اندر یعنی عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے اس کی ریٹ گر گئی،
اچھا کیا عیب ہے؟ کہ اس کے اندر عیب یہ ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چغل خوری کرتا ہے. تو اس نے سوچا چغل خوری سے اپنا کیا لینا دینا، ایک غلام ہے کام کرتا رہے گا، کس کی چغلی کرے گا؟ ٹھیک ہے دے دو، سستا مل رہا ہے، کام کروانا اپنے کو کون سا رشتہ کرنا ہے، کام کروانا ہے، غلام سے کام کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے دے دے بھائی. اس نے چغل خوری کو معمولی سمجھا، وہ لے کے چلا گیا. اب چند دن تو ٹھیک رہا، نئی نئی جگہ تھی، نیا نیا مالک تھا، تو ایک دم سے سامنے نہیں آتی نا ساری چیزیں. ایک دن میں تو کوئی بھی متقی بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار کون ہے؟ جو اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے. اور میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی بیوی بچوں کے نزدیک تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. بیوی بچوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار بن جانا، یہ اصل اللہ والا بن جانا ہے. 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے تو کوئی متقی بن جاتا ہے. بہرحال تو اس نے چند دنوں کے بعد اس کی جو برائی تھی وہ سامنے آئی. اور اس نے جو ہے عادت تھی، اس کی عادت آدمی کی جاتی نہیں ہے. وہ فارسی کا مقولہ ہے جبل گردت جبلت نہ گردت، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، مگر آدمی کا جو نیچر ہے، آدمی کی جو فطرت ہے وہ کبھی نہیں ڈلتی. آدمی کی جو فطرت ہے وہ کبھی نہیں ڈلتی. آپ دیگر گل گزارتا گل بھی شبر. بھیڑیے کے بچے کو چاہے تم آنکھ کھلنے سے پہلے بکری کے پاس لا کر کے بٹھا دو، بکری کا دودھ پلا کے اس کو پالو، تب بھی بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ وہ بکرا نہیں بنے گا، وہ بھیڑیا ہی رہے گا. تو فطرت آدمی کی نہیں ڈلتی. تو فطرت کے مطابق اس نے جو ہے اس کی بیوی کو پڑھانا، چغلی کرنا شروع کر دیا. کہ آپ کا شوہر زیادہ نیک مت سمجھو، اس کو نیک مت سمجھو، چکر چل رہا اس کا چکر چل رہا ہے. عورتیں تو ہوتی ہے بیچاری نہ کسی لاقل ہے، تو فوراً ایمان لیا کہ اچھا تک تو مجھے گرایا تھا، اس لیے لیٹ آ رہے ہیں. اچھا اس کا کیا علاج ہے؟ اب آدمی جب کسی کے متعلق شک میں پڑ جاتا ہے تو شیطان اور زیادہ شک والے کام کرواتا ہے نا. اس کو پھر وہ بولتے ہیں نا کہ ڈرے ہوئے آدمی کو اندھیرے میں بھوت ہی بھوت دکھتے ہیں. تو پردہ بھی ہلتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے آگے ادھر سے بھی جنات، ادھر والا ہلتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے ادھر سے بھی جنات آ گیا. ڈرا ہوا ہے نا، پہلے سے دماغ میں بیٹھ گیا بھوت، اب تو وہ خود بھوت بن گیا. تو بیوی کو شک اور زیادہ ہو گیا. اور شک سے کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی پیدا ہوتی ہے. شک سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. بدگمانی بڑے بڑے گناہوں کو جنم دیتی ہے. تو اسی بدگمانی نے اور زیادہ یقین پکڑ لیا. اب جب اس کا شک یقین میں بدل گیا تو وہی غلام پھر اگلا ڈوز دینے کے لیے آ گیا کہ اگر آپ کو تو میں جانتا ہوں اس کا علاج سیکھا ہوا ہے، کیا علاج کرنا ہے. بولو بس آپ کو یہ کام کرنا ہے. کہ کیا کام کرنا ہے؟ کہ اس کی داڑھی کا ایک بال لے کر کے آنا ہے. اس کی داڑھی کا ایک بال لے کر کے آنا، اس پہ میں چالو کر دوں گا، اس کو باندھ دوں گا، جیسا کہ آج کل چل بھی رہا ہے. باندھنے کا کام چل رہا ہے نا، سب باندھنے میں لگے ہوئے. شوہر بیوی کو باندھ رہا ہے، بیوی شوہر کو باندھ رہی ہے، بند ہو ہی رہا، سب کھلے کھلے. تو خیر اس نے کہا ٹھیک ہے باندھ دے. بیوی تو چاہتی ہے کہ شوہر کو بندھا ہوا رہے، تو باندھ دے. تو کرنا کیا ہے کہ اس کی داڑھی کا بال لانا ہے رات کو 12 بجے. ٹائم بھی ایسا بتاتے ہیں لوگ کہ آدمی کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ورنہ تو دن میں بھی کہہ دیتا رات کی 12 بجے کا کچھ تو لوجک ہے. رات کی 12 بجے جا کے اس کا ایک بال یہاں سے کاٹ کے لے آنا داڑھی. پھر میں اس کو علاج کروں گا، باندھ دوں گا. اس کی سمجھا گئی ٹھیک. ادھر جا کر اس کے شوہر کو اس نے چغلی کر دی. چغل مور ہے نا، رہا نہیں جائے گا. اس سے ایک طرف کی دونوں طرف بٹھانے کی عادت ہے. ادھر کہا تمہاری بیوی لگتا ہے تمہارے اوپر جادو کر رہی ہے، تمہاری بیوی تمہارے اوپر جادو کر رہی ہے. میری بیوی اچھی عورت ہے، ایسا نہیں کر سکتی. بولا دیکھ لینا، مجھے لگ رہا ہے. آج رات کو تھوڑا دھیان سے سنا، آج مجھے لگتا ہے کچھ کرے گی. ادھر اس کو بڑھا دیا کہ جانا آج تجھے، اور ادھر اس کو ہوشیار کر دیا کہ وہ آئے گی. صحیح نہیں بولتا کہ یہ تو وہ بھی بولا آج سو بنے میں جانا ہوتا. اور جھوٹ موٹ کی آنکھ بند کر لی. اور رات کو 12 بجے کے بعد وہ کینچی لے کے آئی. وہ کینچی لے کے اس کو پٹی پہلے پڑھائی دی تھی اس نے، وہ تجھے مارنا چاہتی ہے، وہ کسی اور کے چکر میں. اب اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کینچی ہے، بالکل وہ قریب لے آئی گلے کے. مجھے قتل کرے گی، گلا کاٹے گی میرا. وہ بیچاری بال کاٹنے آئی تھی کہ
کہ گلا کاٹے گی، اس نے وہی کینچی لی، اسی کا گلا کاٹ دیا. شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. گھر والوں کو پتا چلا، بھائیوں کو، گاڑی بھر کے آئی، بہنوں کو قتل کر دیا. ان کے بھائیوں کو پتا چلا کہ ہمارے بھائی کو آ کر کے مار کے چلے گئے اس کے سسرال والے. یہ وہاں گئے، ان کو ختم کر دیا. ان کے محلے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے محلے میں آ کر کے فلانے آدمی نے پورے گھرانے کو تباہ کر دیا. یہ پورا محلہ گیا، 3-4 گاڑی بھر کے گئے. ان کے گھر والوں کو سب کو سمیٹ دیا. ان کے گاؤں والوں کو شیطان ہے نا، وہ بھڑکاتا رہتا ہے، کبھی گھر کی لیول پہ، کبھی محلے کی لیول پہ، کبھی برادری کی لیول پہ، کبھی ملک کی لیول پہ. دیکھو پوری دنیا کو لڑا رہا ہے. کہیں مسلمان ہندو کے نام پہ، کہیں جو ہے برادری کے نام پہ، کہیں ملک کے نام پہ پاکستانی ہے، انڈین وہ مار دے، یہ امریکی ہے، یہ فلانا ٹھکانا، لڑائی چاروں طرف. یہ شیطان کا کہاں مسئلہ ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. اور شیطان کے چمچے چھوڑے گئے ہیں جو چگلیاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے لڑائی بند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بدگمانی کو ختم کر دو. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بدگمانی کو ختم کر دو، گھر جنت بن جائے گا، ملک جنت بن جائے گا، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا. صحابہ کا دور دیکھو، اکیلی عورت کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے تھے. اتنا امن و امان تھا، کیونکہ کسی کے متعلق کوئی بدگمانی تھی نہیں. آج کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اکیلی، کیونکہ بدگمانیاں پھیلی پڑی ہیں. تو ان کے گاؤں والے آئے ادھر، ان کے گاؤں والوں کو مار دیا. پڑوسی گاؤں والوں کو پتا چلا کہ ہمارے پڑوسی گاؤں والوں کو مار دیا، وہ ادھر آئے، اس گاؤں والے کو ختم کر دیا. یہ لڑائی کتنے سال تک چلی معلوم ہے؟ 300 سال تک یہ لڑائی چلی. کتنی سال تک؟ 300 سال تک. کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے. کس کی وجہ سے؟ اس کالی غلام کی وجہ سے، اس چغل خور کی وجہ سے، اس بدگمانی پیدا کرنے والے ناسور کی وجہ سے اتنے لوگ ناحق قتل کر دیے. تو ہمیں بھی جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دیتے ہوئے اس بدگمانی کو ختم کرنا ہے. بدگمانی کو ختم کرنا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے. کیا ہے؟ اپنے بھائی کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہم تمام سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں گے تو سمجھ لو کہ ہماری قربانی قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری زندگی قربانیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا